بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا درود بھیجیے گا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اولیاء عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، انتہائی احسان ہے، اس نے ہمیں اپنے دین کی ہدایت نصیب فرمائی، قرآن اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت اور ان سے ہمارا رابطہ قرار فرمایا۔ خدا تعالیٰ کی دی ہوئی اس پیش بہا نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے جس کے صدقے میں انشاءاللہ خدا تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ فرمائے، وقت کے امام کی نظر و لطف کو حاصل کرنے کے لیے جس کے نتیجے میں انشاءاللہ رہنمائی میں اضافہ ہو، اور ان کی ظہور کی دعا اور نصرت کی سعادت حاصل کرنے کے لیے درود بھیجے گا محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد پروردگار عالم نے قرآن کریم میں کئی مقامات کے اوپر اس سلسلے کو ذکر کیا ہے جو اس نے اپنی ہدایت کے لیے شروع کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام مختلف انبیاء تشریف لائے اور ان انبیاء کے ساتھ جو کچھ پیش آیا وہ قرآن کریم کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ، ایک بڑا حصہ قرار پاتا ہے، اور اس کے اوپر ظاہر ہے کہ سینکڑوں کتابیں لکھی گئی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا واقعات پیش آئے، ان واقعات کی تفصیلات کیا تھیں، مختلف قوموں نے کیا ان کے ساتھ کیا۔ جو کچھ بھی قرآن کریم میں ارشاد ہو رہا ہوتا ہے اس کے سمجھنے کے چند انداز ہوا کرتے ہیں، اور اس انداز کے اوپر یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم سے کیسے رہنمائی حاصل کریں گے۔ اب یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہوتے ہیں ان کو بھی آپ کئی انداز سے دیکھ سکتے ہیں، طریقے آپ کے کیا ہو سکتے ہیں، ان میں سے چند طریقے ایک خاص انداز میں ہدایت دیتے ہیں اور کچھ اور کا انداز آپ کے لیے زیادہ مؤثر اور مفید ہوتا ہے۔ تو چند نکات آپ کی خدمت میں صرف اس انداز کے بارے میں، اس اورینٹیشن کے بارے میں جس سے لوگ انبیاء کے واقعات کو دیکھتے ہیں، اور پھر ہم اپنے موضوع کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل تھوڑا سا آواز بڑھا دیجیے تاکہ ہمیں طاقت کم لگانی پڑے، اور اس کا جو فنڈامنٹل ڈفرینس ہے اب آپ کو احساس ہو، یہ دیکھیے کتنا فرق ہے۔ درود بھیجیے گا محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج پروردگار عالم نے قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی تاریخ بیان کی ہوتی ہے، چاہے وہ تاریخ انبیاء کی ہو، نہیں نا،
یہ لوگ طے کریں گے کہ صحیح ہے. رکے گا نہیں پھر تھوڑی دیر بعد نیچے کرنا ہوگا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی فریکچرڈ مائک کو دیکھ کر میں ویسے ہی ڈر گیا تھا. 2 جگہ فریکچر لگا ہوا ہے بیچارے, اور اس کا جو پین ہے یہ اٹا ہوا ہوگا. اس کو دیکھ کے مجھے سمجھ میں آ گیا تھا کہ آواز کا معاملہ جو ہے وہ تھوڑا سا پیچیدہ رہے گا انشاءاللہ. ظاہر ہے کہ زیر تعمیر امام بارگاہ ہے, آپ کی خاص توجہ کا طالب ہے. درود بھیجے گا محمد وعلی محمد. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وعلی روزگار عالم نے جگہ جگہ انبیاء کے واقعات کو بیان کیا, کہیں پر اپنے انبیاء کے مقابلے میں دشمنوں کے واقعات کو بھی بیان کیا. کچھ ایسے لوگوں کے بھی واقعات کو بیان کیا کہ جن کو خدا متعال نے نہ نبوت کا مقام دیا ہے, نہ وہ انبیاء کے مقابلے میں تھے, بلکہ انبیاء کے ساتھ تھے. مثال کے طور پر اولیاء الہی میں سے, یا وہ لوگ جن کے بارے میں شاید ہم طے نہ کر پائے ہوں کہ بھئی یہ اولیاء تھے, انبیاء تھے, اوصیاء تھے, مختلف افراد ایسے ذکر ہوئے. اچھا, اب ان کو دیکھنے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ اور پھر یہاں پر کچھ سوالات بھی ہیں جو لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں. تو مثال کے طور پر کسی نے کہا کہ خدا متعال نے انبیاء کے اتنے واقعات لکھے ہیں, شاید ہی کہیں لکھا ہو کہ یہ کتنے سال پہلے آئے تھے. مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بالآخر ہے تو تاریخ انسانی کا ہی واقعہ, اور اگر تاریخ انسانیت کا واقعہ ہے تو پھر یہ کسی زمانے میں ہوا ہوگا. تو آج سے کتنے ہزار سال پہلے یہ واقعہ ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کتنے ہزار سال پہلے. پھر ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ بھی نہیں معلوم کہ کب ہوا, یہ بھی نہیں معلوم ایگزیکٹلی کہاں پر ہوا, یہ بھی نہیں معلوم. اس کو بھی ڈھونڈنا پڑے گا. مثال کے طور پر طوفان نوح کئی دفعہ تذکرہ ہوا. حضرت نوح علیہ السلام طوفان کے موقع پر آج کی دنیا کے کس ملک میں تھے, کس شہر میں تھے جب یہ واقعہ ہوا. تو یہ سب وہ چیزیں ہیں جو اگر اس اعتبار سے دیکھیں کہ تاریخ کا واقعہ ہے تو تاریخ کے واقعے میں تو پتہ ہونا چاہیے. یہ سب کچھ نہیں ہے. تو پھر ہمیں فوراً ایک بات سمجھ میں آتی ہے, قرآن کریم تاریخ کی کتاب نہیں. اگر تاریخ کی کتاب ہوتی تو تاریخ کی کتاب کا طریقہ کار ہی کچھ اور ہوتا ہے. تاریخ میں یہ ہوتا ہے کہ یہ بتایا جاتا ہے یہ دنیا کی کس جغرافیہ میں ہوا, یہ کس صدی میں ہوا. پھر تاریخ کی کتاب میں ایک واقعہ 5 دفعہ نہیں آتا. تاریخ کی کتاب میں ایک واقعہ 1 دفعہ آئے گا, 2 دفعہ آئے گا, اس سے زیادہ تھوڑی آئے گا. آپ نے کوئی تاریخ کی کتاب ایسی نہیں دیکھی ہوگی جس میں ایک ہی تاریخ کو بار بار لکھا جاتا ہے. تو ہمیں فوراً سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو بیان کیا گیا یہ تاریخ کا معاملہ نہیں ہے, بلکہ یہ ہدایت کا معاملہ ہے, اور یہ ہدایت کی خاطر بیان ہوا ہے یہاں پر. تو ہسٹری سمجھانا یہ ہدف نہیں ہے, بلکہ ہدایت دینا یہ ہدف ہے. اگر ہدایت دینا ہدف ہے تو پھر فوراً آپ کو ایک اور اورینٹیشن سے دیکھنا ہوتا ہے. مثال کے طور پر اگر یہ تاریخ کا واقعہ ہو تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں چھوڑ کر گئے تو خود دنیا کے کس خطے میں رہ رہے تھے جو یہاں چھوڑنے کے لیے آئے تھے. اچھا, اگر یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے تو پھر اس واقعے کی اس لحاظ سے اہمیت نہیں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں رہ رہے تھے. اس کی اہمیت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کیا تھا. اور اس کے پیچھے ایک اور چیز ہے جو مجھے اور آپ کو دیکھنی پڑتی ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, درود بھیجے گا محمد اور وہ پھر سب سے اہم موضوع بن جائے گا. اور موضوع یہ بنے گا کہ یہ جو کچھ بھی واقعہ تھا, چاہے وہ واقعہ ہو جیسے میں نے اشارہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ کے چلے گئے, یا مثال کے طور پر حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ ہو,
یا مثال کے طور پر باقی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنے واقعات ہیں، ان سب میں ایک سوال پوچھنا پڑے گا، ان کا ہم سے کیا تعلق ہے؟ تاریخ کی کتاب میں یہ سوال نہیں ہوتا کہ ان کا مجھ سے کیا تعلق ہے۔ آپ تاریخ امریکہ کی پڑھ لیجئے، آپ مثلا جنوبی امریکہ کی تاریخ پڑھ لیجئے، آپ کیریبین کے علاقے کی تاریخ پڑھ لیجئے، یہ سوال نہیں ہوگا کہ آپ کا اس سے کیا تعلق ہے۔ لیکن اگر یہ تاریخ کی کتاب نہیں ہے اور کتاب ہدایت ہے اور تاریخ بیان کرنا اس کا ہدف ہی نہیں ہے، تو پھر سب سے اہم یہ سوال ہوگا اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے۔ مثال کے طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے بعد، تشریف آوری کے بعد، خدا تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے مادر موسیٰ سے کہا کہ وہ یہ کریں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن نے یہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، مجھ سے کیا تعلق ہے اس کا؟ اچھا، اب یہ جو جگہ ہے، یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں موضوع چھیڑا، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری کمزوری واقع ہوتی ہے، اور وہ اس طریقے سے کہ ہم قرآن کریم کو، اور جس کا جو دوسرا شکل ہے اس کے بارے میں ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، یا تو ہم قرآن کریم کو پڑھا نہیں، اگر پڑھا ہے تو شاید تاریخ کے واقعات کو دیکھا ہے، اگر تاریخ کے واقعات کو بھی دیکھا ہے اس انداز میں نہیں دیکھا ہے کہ اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے۔ اب میں ایک مثال آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا اور دوسرے اس کے ملحقہ موضوع کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ درود بھیجیے گا محمد و آل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مشہور و معروف واقعہ کئی انداز میں بیان ہونے والا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ دیا۔ ہم اور آپ نے بچپن سے سنا ہوا ابراہیم بت شکن۔ اچھا، جیسے ہی انسان اس واقعے کو پڑھتا ہے تو اگر تاریخی پرسپیکٹو میں پڑھے تو پوچھنا پڑے گا کہ بھئی دنیا کے کس خطے میں یہ واقعہ ہوا تھا۔ اچھا، جو میں سوال اٹھا رہا ہوں ظاہر ہے کہ وہ اس لیے بھی اٹھا رہا ہوں کہ آپ کا دماغ بھی اس کو سوچے کہ مثال کے طور پر مجھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ سنتے ہوئے 40-50 سال ہو گئے، یہ ہوا کہاں تھا اور ایگزیکٹلی کس ٹائم میں ہوا؟ مثال کے طور پر کتنے ہزار سال قبل از مسیح سوچوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہوا، کس علاقے میں ہوا، اور وہ بادشاہ کون تھے جن کے دور میں یہ واقعات سارے پیش آ رہے تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو یہ سوال آئیں گے۔ اچھا چلیے ہم کہیں یہ تاریخی کتاب نہیں ہے، تاریخی کتاب نہیں، پھر ایک اور سوال آئے گا، یہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے اس کا مجھ سے کیا تعلق ہے؟ وہی تعلق ہے جو طالبان کا بامیان کے بتوں سے بنا تھا، کیا یہ تعلق ہے؟ انہوں نے اسی تعلق کی بنیاد پہ توڑا ہے۔ اور کیا مثال کے طور پر آئی ایس جب گئے سیریا کے ریونز کے اوپر، انہوں نے سارے قدیمہ کو دیکھا تو انہوں نے کہا توڑ ڈالو، چونکہ ابراہیم نے بت توڑے تھے۔ اگر یہ نہیں ہے اور آپ کو اور میرا ذہن عقل دونوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ جب ایک اور مسئلہ بھی ہے وہ یہ کہ اگر کسی کو اپنی زندگی میں بت نہ ملے بامیان کے تو کیا توڑے؟ بھائی اگر میں قرآن کریم پر عمل کرنا چاہتا ہوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تھے اور مجھے تو طالبان کی طرح بامیان کے بت نہیں ملے، اب میں کیا توڑوں پھر؟ چلیے یہ تو معاملہ علیحدہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے جب وہ ساحروں کے سامنے تو انہوں نے ساحروں کا مقابلہ کیا، ایک معجزہ دکھایا، مجھ سے اس کا کیا تعلق ہے؟ کیا مجھ سے ڈیمانڈ ہوا ہے کہ میں بھی معجزہ دکھاؤں؟ مجھ سے ہے، طلب کیا گیا، تو یہ کیا ہے پھر؟ کیوں معجزے کی بات ہوگی؟ یہ وہ بہت بیسک کوشچنز ہیں جو میرے اور آپ کے سامنے آتے ہیں، اور یہ سب ہم سے ایک اورینٹیشن ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ کہ بھائی آپ جس طرح سے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اس کو کسی اور طرح بھی دیکھنا پڑے گا، ورنہ آپ کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے ان کے ساتھ، اور اگر آپ کا ان کے ساتھ کنیکشن نہیں ہے تو ہسٹری کا تو ویسے بھی واقعہ نہیں ہے، یعنی ہسٹری کی بک تو ویسے بھی نہیں ہے، ہسٹری کی بک نہیں ہے، ہدایت کی کتاب ہے، اور ہدایت کے اندر یہ سوال سب سے پہلے آئے گا کہ مجھ سے اس کا تعلق کیا بنا؟ تو ہمیں فوراً ان واقعات کے پیچھے جا کر دیکھنا پڑتا ہے، اس کا مطلب ہے اس کے پیچھے کوئی میسج ہے، وہ میسج کیا ہے؟ اس میسج کا مجھ سے تعلق بنے گا۔ اب ایک مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، درود بھیجیے گا محمد و آل اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملے،
مجھے کیا ملے گا اس کو سن کر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے ملے. اور وہ بڑا ڈرامائی انداز کے 3 دفعہ ایسا ہوا کہ کہا کہ بھائی وہ مت پوچھنا جو تم دیکھ رہے ہو. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہر دفعہ کہتے تھے اب نہیں ہوگا. پھر دوبارہ پوچھا، پھر دوبارہ، اور پھر تیسری دفعہ تو خود ہی معاملہ طے ہو گیا کہ نہیں بھائی اب تو علیحدہ ہونا ہی پڑے گا. اس سے میں کیا سیکھوں کہ اولیاء الہی کے ساتھ زندگی گزارنا مشکل ہے. نعوذ باللہ. یہ سیکھوں آپ کو اور مجھے فوراً یہ دیکھنا ہوگا ہر واقعے کے پیچھے میسج کیا ہے، مجھے کیا سیکھنا ہے اس سے. اب مثال کے طور پر سادہ ترین آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، پیچیدہ مشکل آپ کے اپنے لیے چھوڑ دیتا ہوں، کیونکہ میں سادہ والے کو نپٹا دیتا ہوں، باقی مشکل کو آپ خود اٹھاتے رہیے. میری عادت یہ بنتی جا رہی ہے اور تھوڑی سی پہلے سے بھی تھی، وہ یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں سوال اٹھیں. آپ کے ذہن میں کچھ کوشچن ہوں گے تو آپ کسی عالم سے پوچھیں گے نا، اور سوال ہوں گے تو اب عالم سے بھی بڑھ کر سوال ہوں گے تو قرآن سے پوچھیں گے. سوال ہی نہیں ہوئے تو پوچھیں گے کیا. اور مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا ایک جملہ، پورا خطبہ ہے قرآن کریم کے بارے میں، اس میں ایک اصطلاح استعمال آپ کیے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. فرمایا استنطقوا، اس کو بولنے پہ مجبور کرو، یعنی اس سے کہو کہ یہ بولے. اب آپ تصور فرمائیے میں لکڑی سے کہوں کہ بولے، نہیں، بظاہر لکڑی میں بولنے کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ میں اس سے کہوں کہ بولے. اور امام فرما رہا ہے قرآن کریم سے کہو کہ یہ تم سے کلام کرے. نطق آواز نکالنا نہیں ہوتا. جانور آواز نکالتے ہیں، اس کو نطق نہیں کہتے. جیسے ہم لوگوں نے اپنے بچپن سے سنا ہوگا انسان حیوان ناطق ہے، ناطق نطق کلام، یہ سب چیزیں بمفہوم کو کہتے ہیں نطق. اور امام فرما رہے ہیں قرآن کریم سے کہو یہ تم سے کلام کرے. استنطقوا، طلب کرو کہ یہ تم سے کلام کرے. اچھا اگر میرے ذہن میں کوشچن ہی نہیں ہے تو پھر سوال کیا؟ سوال ہی نہیں ہے تو میں کلام کیا کروں گا؟ تو میں آپ کی خدمت میں یہ کہوں گا کہ کچھ میں عرض کر دیتا ہوں لیکن آپ کے ذہن میں سوال رہیں تاکہ آپ کچھ طلب کریں. پھر اور قرآن کریم کو جب آپ طلب کریں گے تو عربی میں ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں من جد وجد، اور جو طلب کرے گا، کوشش کرے گا، وہ پائے گا. اور جو کوشش ہی نہ کرے تو وہ کیا پائے گا. اور اس کے ساتھ ایک اور جملہ کہتے تھے جو اس کوشش کے ڈائریکشن کو بیان کر رہا تھا. اور وہ قائد شہید ایک دفعہ تشریف لائے تھے قوم مقدس، تو وہاں پر انہوں نے ایک جملہ استعمال کیا تھا، طالب علمی کا مشہور و معروف جملہ ہے. کیا اس میں لکھا تھا وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَا سَحَرَ اللَّيَالِي، جس نے بلندی مانگی ہے اس نے راتوں کو صبح تک بیداری کی ہے. وَمَنْ طَلَبَ الْعُلَا سَحَرَ اللَّيَالِي. تو یہ جو طلب ہے اس کے پیچھے ایک اور مفہوم بھی ہے. طلب کیا ہے؟ طلب اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. تو میں آپ کی خدمت ایک حصے کو عرض کرتا ہوں، باقی کو چھوڑتے ہیں کہ پھر آپ انشاءاللہ خود ہی طلب فرمائیے گا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے. میرا بتوں سے کیا تعلق ہے؟ نہ مجھے بیچارے بت مل پا رہے ہیں آج کی دنیا میں، ویسے بھی کہیں اور ہیں، اور تو میرے پاس تو بت نہیں ہے، تو میرا اس سے کیا تعلق؟ تو پھر جواب میں کہتے ہیں کہ اچھا یہ دیکھو کہ بت کا سمبولک ایکسپریشن کس چیز کے لیے. یہ جو بت ہوتا ہے یہ ہے کیا چیز؟ بت کو کس کے سمبولک ایکسپریشن کے اندر استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت تھے جن کے سامنے لوگ گرے چلے جا رہے تھے، ان کی پرستش میں مبتلا تھے، اور اللہ کے رسول کے زمانے میں انہوں نے وہ توڑے. اور تمہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ تمہارے زمانے میں وہ جو بت ہیں وہ ہیں کون سے؟ بت کسے کہتے ہیں؟ تو اب دیکھیں بت کو سمجھنے کے لیے بت پرستی کی طرف ذرا سا ہم اشارہ کرتے ہیں تاکہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے یہ واقعہ میں سکھا کیا رہا ہے. درود بھیجیے گا محمد وعلی محمد. اور اس میں یہ ہے کہ میں پہلا دن ہے، تھوڑا سا موضوع کو بیان کرنے سے پہلے تھوڑا سا اس کو ہیٹ اپ بھی کر رہا ہوں تاکہ آپ کا ذہن تیار ہو کہ بھئی اس میں ہونا کیا ہے. تو بہت بنیادی ایک سوال ایک اور بھی ہے، یہ جو بت کیا ہے، اس سے پہلے ایک اور سوال ہے یہ بت پرستی کیا ہوتی ہے. اور ایک اور اس کے پیچھے بھی سوال ہے، یہ بت پرستی سے خدا کو اتنی دشمنی کیوں ہے؟ خدا کو بت پرستی سے
اتنی دشمنی کیوں ہے؟ اچھا کیوں بھائی بہت سادہ سی بات ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ایک بت کے سامنے کھڑا ہے اور بت سے کہہ رہا ہے کہ میرا بچہ بیمار ہے، اس کو صحیح کر دے. صحیح، یہ جو بت کے سامنے گڑ گڑا رہا ہے یہ بت سنے گا؟ نہیں. یہ بت جواب دے گا؟ نہیں. تو اس کے اس گڑ گڑانے کو کس نے سننا ہے؟ خدا ہی نے سننا ہے نا. جواب کس نے دینا ہے؟ تو خدا بت سے کیوں لڑ رہا ہے؟ اگر خدا ہی نے سننا ہے اور خدا ہی نے جواب دینا ہے تو یہ بت سے کیوں لڑ رہا ہے خدا؟ تو خدا اس لیے بت سے لڑ رہا ہے. بہت سادہ سا ایک مسئلہ ہے اور اس میں ہیلپ ملے گی یہ دیکھتے ہوئے کہ یہ ابو جہل ابو لہب بت پرستی کو کیوں ڈیفینڈ کر رہے تھے. اب دیکھیں ہم نے کہاں سے شروع کیا تھا سوال. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے تو ہم پھر بتوں پہ منتقل ہو گئے. بھئی یہ بت کیا ہوتے ہیں؟ پھر بت کے پیچھے بت پرستی کے پیچھے چلے گئے کہ بھئی بت پرستی کیا ہوتی ہے. پھر بت پرستی کے اندر یہ سوال اٹھا کہ یہ بت پرستی کو خدا کو اس سے دشمنی کیوں ہے. پھر ایک اور سوال اٹھ گیا وہ یہ کہ بھئی یہ جو ابو جہل ابو لہب ابو سفیان یہ بت پرستی کے اتنے عاشق کیوں ہیں؟ کیا دیکھیے سوال ہے ہمارے سامنے، کیا ایسا ہے کہ ان کا ایک دین ہے، یہ اپنے دین کا دفاع کر رہے ہیں اور اللہ کے رسول ایک اور دین لائے اور وہ دین ان کے دین کے خلاف ہو گیا، یا نہیں یہ لوگ اپنے مفادات کا دفاع کر رہے ہیں، کسی دین کا دفاع نہیں کر رہے. اچھا ان کا مفاد بت پرستی میں کیا ہے؟ بہت سادہ معاملہ ہے. کیا بت یہ بتائے گا کہ قربانی کتنے بکروں کی چڑھنی ہے؟ نہیں. یہ کون بتائے گا؟ یہ ابو جہل بتائے گا. اور جب بت کے اوپر وہ قربانی چڑھ جائے گی تو کیا بت بکرے کھائے گا؟ نہیں. یہ کون کھائے گا؟ ابو جہل. اور جب لوگ بتوں کا احترام کر رہے ہوں گے کہ بت کب سامنے آئے گا کب کھول کے رکھا جائے گا تو لوگ کس سے پوچھیں گے؟ بتوں سے؟ نہیں، ابو جہل سے. اس خاطر ابو جہل کو بت پرستی بہت اچھی لگے گی. ٹوٹل اتھارٹی، ٹوٹل سبمیشن بغیر کسی کوالٹی کے. کوئی ابو جہل سے کہہ رہے تیرے اندر کوالٹی کیا ہے؟ نہیں. سب دیکھ رہے ہیں بت کو اور کھیل کون کھیل رہا ہے؟ ابو جہل. یہ تو بڑا اچھا نظام ہے. یعنی نام کسی اور کا آئے گا، محنت کسی اور کے سر پہ کمائے گا ابو جہل، اور کوئی کوشچن بھی نہیں ہے. کوئی کوشچن نہیں. ٹوٹل سبمیشن ہو جائے گی اور سارے حکم ابو جہل جاری کر رہا ہوگا. صحیح. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ جو انسان بتوں کے سامنے سر جھکا رہے ہیں یہ کس کے غلام بن گئے؟ ابو جہل کے. اب یہاں پہ ایک مسئلہ ہے، کیا خدا پسند کرتا ہے کہ اس کا بندہ کسی کا غلام بنے؟ نہیں، یہ خدا پسند نہیں کرتا. نہ خدا یہ پسند کرتا ہے کہ انسان کسی دوسرے انسان کا غلام بنے، نہ یہ پسند کرتا ہے کہ انسان اپنی خواہشات کا غلام بنے. غلامی خدا پسند نہیں کرتا ہے. غلامی کے مقابلے میں خدا متعال فکر کی آزادی پسند کرتا ہے. وہ ہمیشہ فکر کی آزادی پسند کرتا ہے. تو جہاں کہیں کوئی انسٹرومنٹ ایسا آیا جس نے کسی بھی انسان کو بلا کسی وجہ بلا کسی معیار غلام بنانے کی کوشش کی، اس کو خدا پسند نہیں کرے گا. اچھا یہ جنرلائز ٹرم بن جائے گی بت پرستی. جہاں کہیں کوئی انسان آیا کسی دوسرے انسان کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا اور اس انسان کے ارادے کو چھین کر اس کو اپنا غلام بنایا، یہ ہو جائے گی بت پرستی. اچھا اب سوال ایک اور آئے گا، یہ جو بت پرستی ہے کہ دوسرے انسان کسی اور انسان کے اوپر حکومتیں شروع کر دیں، اسے اپنا غلام بنا لیں، اس کو ٹوٹل سبمیشن کے اوپر لے جائیں، یہ بت پرستی صرف جاہلیت میں تھی یا آج بھی ہے؟ ہاں. تو اگر آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ نہیں کوئی انسان دوسرے انسان کے ہاتھوں پھنسا ہوا نہیں ہے، سب انسان اپنی اپنی زندگی میں آزادی سے فیصلے کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ یہاں پہ آزادی اور حریت ہے. لیکن اگر ایسا نہیں ہے، لوگ کسی کی غلامی میں پھنسے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے، کوئی اور ان کے لیے فیصلے کرتا ہے،
کوئی اور یہ کہتا ہے کہ آج تم نے کیا قربان کرنا ہے، آج تم سے کیا ڈیمانڈ کیا گیا ہے، اگر کوئی اور انسان یہ کام کرنے لگے، بس خدا متعال کہتا ہے یہ بت پرستی ہے، اور یہ بت پرستی قبول نہیں ہے، اس سے لڑنے کا حکم دیتا ہے۔ اب آپ تصور فرمائیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے سامنے پہنچے تو کیا فرعون نے اپنا بت بنا کر حضرت موسیٰ کے سامنے رکھا تھا؟ نہیں، فرعون زندہ تھا، اس نے بت نہیں بنایا تھا، لیکن جس طرح اللہ نے اپنے انبیاء کو بتوں سے لڑوایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے بھی لڑوا دیا۔ کیوں؟ دونوں میں کامن فیکٹر کیا تھا؟ دوسرے انسانوں کو غلام بنانا، اور غلامی خدا کو پسند نہیں۔ وہ یہ کہ کوئی اور انسان بغیر معیار کے اپنی مصلحت کے لیے دوسرے کو غلام بنائے، یہ خدا کو پسند نہیں۔ اچھا، اب چونکہ آپ کے دماغ میں، آپ کے ذہن میں ایک سوال ابھر رہا ہے پیچھے پیچھے، اور ہم لوگوں کو بولنے کی وجہ سے یہ مہارت ہو جاتی ہے کہ آپ لوگوں کے ذہن کے پیچھے کوئی سوال ابھر رہا ہوتا ہے تو وہ ہمیں ٹرانسمٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو میں اس سوال کو پہلے حل کر دیتا ہوں تاکہ آپ اس الجھن سے باہر آ جائیں۔ درود بھیجے گا محمد والے بھائی، یہ جو ابو جہل کی بت پرستی ہے، جو غلامی ہے انسان کی، جس کو خدا پسند نہیں کرتا ہے، اس کے بعد نبی سے کہتا ہے جو نبی تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کرے وہ باز آ جاؤ۔ اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ جب غلامی پسند ہے ہی نہیں تو پھر وہ غلامی ابو جہل نے کہا یہ کرو یا کوئی اور کہے کہ یہ کرو، اس میں کیا فرق ہے؟ سادہ سا ایک فرق ہے، اگر کسی کو خدا کہے کہ اس کی مانو تو پھر اس کا ماننا خدا کا ماننا ہے، اور اس کے ماننے میں ایک بڑا لطیف عنصر ہوگا، وہ کیا؟ یہ کبھی انسانوں کو اپنی مصلحت کے لیے کوئی حکم نہیں دے گا، یہ ہمیشہ انسانوں کو حکم دے گا ان کی مصلحت کے لیے، ان کی مصلحت کی طرف، اور خود کیا کرے گا؟ ابو جہل کے کام میں یہ تھا کہ وہ اپنے فائدے کے حکم دے گا، قربانی آپ سے دلوائے گا، اور اللہ کی حجت کا دستور یہ ہے کہ فائدہ آپ کے حکم کے لیے دے گا، قربانی خود دے دیتا ہے، قربانی خود دیتا ہے۔ لہذا جگہ جگہ اللہ کے رسول اور ان کی اولاد طاہرہ نے قربانی دینے کا موقع آیا تو قربانی دے دی، اور حکم کس کے لیے دیا؟ حکم بندوں کی مصلحت کی، فائدہ کس کو پہنچایا؟ فائدہ ان کو پہنچایا۔ تو اب آپ بت پرستی کے چیپٹر کے اندر ایک انڈرسٹینڈنگ کے اوپر آ جائیں، وہ یہ کہ جہاں کہیں آپ نے دیکھا کہ بھئی ایک انسان کھڑا ہے، یہ دوسرے انسانوں کو غلام بنا رہا ہے، اور کس کی مصلحت پوری کر رہا ہے؟ اپنی مصلحت پوری کر رہا ہے۔ اس کے پاس کوئی اتھارٹی تھی؟ اس کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہونا چاہیے، اس نے خود اتھارٹی گھسیٹ لی اپنے ہاتھ میں، لوگوں سے کہہ رہا ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، خود اس نے کوئی قربانی نہیں دینی ہے، لوگ اس کے اوپر قربان ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ تو آپ سمجھ جائیے گا کہ یہ ماڈرن ٹائمز کی بت پرستی آ گئی ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک اور مسئلہ بھی ہے، یہ جو بت پرستی ہوتی ہے اس کے لیے کیا ہمیشہ بتوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ نہیں، پتھروں کی اور لکڑیوں کی بتوں کی یہاں پہ کوئی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن کوئی ایک ٹائٹل باہر دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بت ہوتا ہے اور اس بت کا مالک پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ اچھا، معمولاً بت کا مالک اپنے آپ کو سامنے رکھتا ہے یا پیچھے رکھتا ہے؟ یہ بہت ہوشیار ہے، اگر اپنے آپ کو سامنے لے آئے گا نا تو لوگ اس سے ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں گے، تو یہ ہمیشہ بت کے پیچھے بیٹھے گا اور سامنے بت کو رکھے گا اور لوگوں کو سجدے کروائے گا بت کے اوپر، اس کے اوپر سجدے کرتے رہو، اور پیچھے سے یہ حکم جاری کرے گا۔ اچھا، اب یہ جو سامنے ایک فزیکل بت تھا، کیا یہ ہمیشہ سامنے فزیکل بت ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ بعض اوقات بت نہیں ہوتا ہے، کچھ اور چیز سامنے آتی ہے، لوگ اس کے اوپر مرتے رہتے ہیں، قربانیاں دیتے رہتے ہیں، اپنی مصلحتوں کو فدا کرتے رہتے ہیں، جبکہ ان کو کچھ نصیب نہیں ہو رہا ہوتا۔ اب مجھے اس کی ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، درود بھیجے گا محمد و آل محمد۔ ایک بار پھر وقت کے امام کے حضور ادائے احترام کے لیے درود بھیجیں، محمد و آل محمد۔
بہت سادہ سا معاملہ ہے، وہ یہ کہ ہمارے پاس کچھ شعراء ایسے رہے ہیں جنہوں نے صرف الفاظ کا چناؤ نہیں کیا، انہوں نے الفاظ سے پہلے فکر کا چناؤ کیا، فکر کو پہلے چنا ہے، پھر اس فکر کو الفاظ میں ڈال دیا ہے۔ ہر شاعر اتنا ذمہ دار نہیں رہتا، بعض شعراء شاعری کر رہے ہوتے ہیں الفاظ کے لیے، بعض شعراء شاعری کر رہے ہوتے ہیں افکار کے لیے۔ تو ہر زبان کے اندر ایسا ہوتا ہے، کچھ شعراء ہوتے ہیں جن کی شاعری کو آپ دیکھیں گے آپ سمجھ جائیں گے اس کو کوئی اور کام نہیں تھا تو یہ شاعر بن گیا، اس کو الفاظ سے کھیلنا ہے۔ اور کچھ شعراء کو جیسے آپ دیکھیں گے آپ سمجھ جائیں گے کہ الفاظ اس کا صرف ایک وسیلہ ہے، اس کو فکر پہنچانا، اس کو فکر پہنچانا، یہ الفاظ سے کھیلنے کے لیے نہیں آیا یہاں پر۔ تو ذمہ دار شاعر ہمیشہ ایک فکر کا انتخاب کرتا ہے، اس کو پہلے کنوے کر رہا ہوتا ہے، پھر الفاظ کا ایک لباس دے دیتا ہے۔ آپ یہ جا کے دیکھیے گا کہ آج کل کے زمانے میں مثال کے طور پر ہمارے ملک پاکستان میں، ہندوستان میں علامہ اقبال کی شاعری میں تھوڑی گہرائی تھی۔ ایک جگہ کے اوپر جب پہنچے، میں ممبر پہ بیٹھ کر شعر پڑھنے سے بہت گریز کرتا ہوں، ویسے تو مجھے یاد بھی نہیں رہتے زیادہ، لیکن میں پڑھنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ وہاں پر انہوں نے بت پرستی کو بیان کرتے کرتے ایک لفظ استعمال کیا اور کہا یہ جو کانسیپٹ کا نام لیا، یہ جو کانسیپٹ ہے یہ آج کی بت پرستی ہے، یہ آج کی بت پرستی ہے۔ اور وہ کانسیپٹ کیا تھا؟ بہت خوبصورتی سے نکال کر انہوں نے بتایا، انہوں نے کہا کہ بھئی یہ جو وطن پرستی ہے، نیشنلزم ہے، یہ آج کے دور کی بت پرستی ہے، یہ آج کے دور کی بت پرستی ہے۔ اچھا، اس کو ہمیں بہت گہرائی میں جانا پڑتا ہے کہ بھئی یہ سمجھیں کہ بھئی نیشنلزم کوئی بہت بری چیز نہیں ہے۔ مثلا ہمارے پاس ایک روایت بھی موجود ہے کہ مثلا وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، تو یہ نیشنلزم بت پرستی کہاں سے بن جاتی ہے؟ تو ہمیں بہت احتیاط کرنی پڑتی ہے۔ تو ہم اس میں یہ کہتے ہیں کہ اگر انسانیت کا کوئی سٹینڈرڈ وطن کے نام پر قربان ہونے لگے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بت پرستی ہو رہی ہے۔ اب مثال کے طور پر دیکھیے، ہم لوگ چونکہ چاہتے ہیں کہ ایک اور انداز میں بھی معاملات کو دیکھیں۔ ابھی جو برما میں ہو رہا ہے یا میانمار میں ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قوم پرستی کی، بت پرستی کی ایک مثال ہے۔ ایک قوم کے کچھ لوگ ہیں، وہ دوسرے قوم کے لوگوں کو اپنے ملک کے لیے نقصان دہ سمجھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ ان کے ساتھ وہ کر رہے ہیں جو کوئی جانور بھی کم دوسرے جانور کے ساتھ کرتا ہے۔ کیا معیار ہے اس حرکت کا؟ کچھ بھی نہیں، نام دے رہے ہیں وطن۔ یہ جو وطن جس کے اوپر اتنی ساری انسانیت قربان ہو جائے، یہ کس کیٹیگری میں مطلوب ہے؟ دنیا کی کس لغت میں اس کو پسند کیا گیا؟ کسی لغت میں پسند نہیں کیا۔ یہ کیا ہے پھر؟ اس کو ہم کہتے ہیں بت پرستی۔ پیچھے ایک گروپ بیٹھا ہے، اس کے کچھ مفادات ہیں، ان مفادات کو پورا کرنے کے لیے وہ آگے ایک ٹائٹل رکھ دیتا ہے، لوگ آگے والے ٹائٹل کو دیکھتے رہتے ہیں، اس کے اوپر سارے کام ہوتے رہتے ہیں، پیچھے والا سارے فائدہ اٹھاتا رہتا ہے، اور یہ ہر جگہ ہوتا رہتا ہے۔ اس موقع پر انبیاء سے ہمارا ایک کنیکشن بنتا ہے، وہ یہ کہ دیکھو تمہارے زمانے میں بت پرستی کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھو بھائی تم خود کسی بت پرستی میں نہ پھنس جانا۔ اب اس بت پرستی کی ایک مثال میں نے آپ کو دی، ایک اور مثال بھی ہے، پھر میں آپ کو اس مشکل سے باہر لے کے جاؤں کسی طریقے سے۔ دوسری مثال ہے نفس پرستی، نفس کی بت پرستی۔ نفس کی بھی ایک بت پرستی ہے۔ قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ہے، 2-3 الفاظ میں بیان ہوئی ہے، مفہوم یہ ہے، ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے اس شخص کو دیکھا ہے جس نے اپنی ہوا و ہوس کو اپنا معبود بنایا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک اور بت پرستی ہے۔ تو اعزائے محترم، دیکھیے بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ یہ شروع ہوئی تھی کہ انبیاء کرام علیہ السلام کے واقعات ہیں۔ یہ واقعات تاریخ کے واقعات کے عنوان سے ہمیں نہیں بتائے گئے، یہ واقعات کچھ سکھانے کے لیے بتائے گئے۔ یہ جو واقعات ہیں ان میں انبیاء کے واقعات بھی ہیں، اولیاء اوصیاء کے واقعات بھی ہیں، اور دشمنان خدا کے واقعات بھی ہیں۔
ان تمام واقعات کو اگر تاریخ کے واقعے میں نہیں دیکھنا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے ہدایت میں دیکھنا ہے. اگر ہدایت میں دیکھنا ہے تو پھر اس کے پیچھے ایک میسج ہے، اس کو دیکھنا پڑے گا. تو میں نے عرض کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، بھئی میرے سامنے کون سے بت ہیں؟ تو میں نے کہا پھر اس بت کو دیکھنے کے لیے بت پرستی کو دیکھنا پڑے گا. جب بت پرستی کو دیکھنے لگے تو پتہ چلا کہ پیچھے ایک آدمی ہوتا ہے، سامنے ایک فیگر رکھتا ہے، اس کے اوپر لوگ مرتے رہتے ہیں، پیچھے والا فائدہ اٹھاتا رہتا ہے. یہ جہاں کہیں بھی ہے یہ ماڈرن ٹائمز کی بت پرستی ہوتی ہے. اس بت پرستی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بھئی اس طرح سے بھی ہوگا، انسانیت قربان ہوگی، لوگ مریں گے اور پیچھے والے فائدہ اٹھائیں گے اور سامنے والے اپنے کاموں کو انجام دیتے رہیں گے. اسی میں سے ایک نفس پرستی بھی آتی ہے. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ جب آپ پڑھ رہے ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، تو آپ کسی بت خانے کا رخ مت کیجیے گا، بلکہ آپ یہ دیکھیے گا کہ میرے دل کے بت کدے میں کتنے صنم بیٹھے ہیں، انہیں توڑ لیجیے گا. جب انہیں آپ توڑ لیں گے تو آپ ہو جائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح بت شکن. اور جیسے آپ بت شکن ہوتے ہیں اس کے پھر کچھ نتائج ہیں. آپ قرآن کریم میں اس کو دیکھیں گے کہ بھئی یہ جو انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا اس کے بعد کیا ہوا. تو میں صرف ایک جملہ عرض کرتے ہوئے اس موضوع سے باہر آتا ہوں. درود بھیجیے گا محمد وآل محمد. ایک موقع پر ایک جگہ پر جہاں اسی طرح غیر انسانی کسی کام کے اوپر اعتراض کے لیے لوگ جمع ہوئے تھے، تو کسی نے بہت اچھا کہا. انہوں نے کہا کہ بھئی آپ یہ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں معلوم کتنی نماز شب پڑھی ہوں گی، نہیں معلوم کتنی عبادتیں کی ہوں گی، نہیں معلوم کتنا اللہ کے بندوں کی نصرت کی ہوگی، یہ سب کچھ کیا ہوگا. اور اللہ نے ان تمام عبادتوں میں سے کس کا انتخاب کر کے قرآن میں لکھا؟ بت توڑے تھے. بھائی خدا متعال نے جتنا بت توڑنے کا ڈسکرپشن دیا ہے قرآن کریم میں ایک سے زیادہ جگہ، تھوڑا حضرت ابراہیم کی نماز شب کا بھی تذکرہ ہوتا، عبادتوں کا بھی تذکرہ ہوتا. دو صفحے بت شکنی کے اوپر لکھے ہیں. کیوں؟ مجھے اور آپ کو سوچنا پڑے گا نا. پھر ہمیں اور آپ کو یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ جتنا یہ بت شکنی حضرت ابراہیم کی زندگی میں اہم تھی، ٹرننگ پوائنٹ تھا یہ ان کی زندگی کا، یہ بت شکنی میری زندگی میں اتنی اہم ہے کیا؟ قرآن کریم کے واقعات کو اس انداز میں دیکھیں تو پھر آپ کو اور مجھے سیکھنے کو ملتا ہے. ورنہ تو دیکھیے میں قرآن کریم پڑھتا چلا جاؤں گا اور ان واقعات پہ سے گزرتا چلا جاؤں گا. تو عزیزان محترم ایک منظر صرف میں نے آپ کو قرآن فہمی کے عنوان سے عرض کیا، اور مجھے دوسری طرف بھی آپ کی خدمت کو لے کے جانا ہے. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. جس قرآن کریم کے پڑھنے کو ہم اتنا آسان سمجھ رہے ہیں، اگر اس سے سیکھنا ہے تو یہ مرحلے گزارنے ہیں. اگر اس سے کچھ سیکھنا ہے تو اتنی گہرائی میں جانا ہے. اچھا اب آئیے جناب دوسرے موضوع کی طرف جس پہ 3-4 دفعہ اشارہ کر چکا ہوں. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی. یہ جو قرآن کریم ہے اس سے اگر میں سیکھنا چاہوں بہت ساری چیزیں مجھے سوچنی پڑیں گی. میں نے ایک نمونہ ایک مثال آپ کی خدمت میں رکھا کہ بھئی ایک موضوع تھا قرآن کریم میں انبیاء کے واقعات، اولیاء اوصیاء کے واقعات، حتیٰ دشمنوں کے واقعات. ان سے میں سیکھنے لگا تو مجھے کن کن مراحل سے گزرنا پڑا. میں نے صرف ایک واقعے کو ٹارگٹ کیا، صرف ایک واقعے کو ٹارگٹ کیا، بت شکنی. اور اس بت شکنی کے اوپر لے کر میں نے آپ کی خدمت میں 10-15 منٹ اسی لیے ڈیٹیل سے لگایا تاکہ آپ اندازہ لگائیں کہ دیکھو بھائی یہ سب ہوم ورک کرنا پڑتا ہے. اب میں آپ سے ایک بات پوچھوں گا، یہ جو اطرتی اہل بیتی ہے اس کے معاملے میں ہم کلیئرٹی پر ہیں کیا؟ یہ اطرتی اہل بیتی کا مطلب کیا ہے؟ کیوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں؟ دیکھیے بہت سادہ سا مسئلہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول کی وفات کے بعد غیبت صغریٰ کے آغاز ہونے تک یہ تقریباً 250 سال بنتے ہیں. 250 سال اگر تمسک کریں گے تو کبھی گمراہی نہیں آئے گی. میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا
اس 250 سال پر ہمارا تمسک کیا ہے؟ 250 سال ہے یہ، 11 ہجرہ سے لے کر غیبت صغریٰ کے آغاز تک، اس 250 سال پر ہمارا تمسک کیا ہے؟ اچھا تمسک تو اس وقت ہوگا جب ہمیں پتا ہو کہ وہ خود ہے کیا. تو قرآن کریم میں تمسک کیا تھا؟ جو بہت پیچیدہ معاملہ ہمارے اور آپ کے سامنے آتا ہے عزیزان محترم، یہ دیکھتے ہوئے کہ ہم اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کے ماننے والے ہیں، اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، وہ اس تمسک کا معاملہ آئے گا. اب اس کو میں عرض کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں ایک اور مثال عرض کروں گا. ایک بار پھر درود بھیجیے گا محمد و آل آپ اور میں سب مختلف اسکولز اور کالجز کو گزارے ہوئے ہیں، اور بدقسمتی سے بعض لوگ یونیورسٹیز کو بھی گزارے ہوئے ہیں. تو یہ جو ہم نے اسکول کالجز اور یونیورسٹیز گزاری ہیں، اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں آپ کو ہر اگلے لیول میں پچھلے لیول سے بڑھ کر کچھ پتہ ہونا ہوتا ہے. تو مثال کے طور پر آپ نے میٹرک کا امتحان دے دیا، وہ آپ نے بڑے اچھے نمبر لیے، اور اس کے بعد آپ آ گئے مثال کے طور پر پاکستان کے ایجوکیشن سسٹم کے اندر، اگر وہاں پہ سسٹم ہے تو اس کے اندر انٹرمیڈیٹ آتا ہے. تو اب آپ انٹرمیڈیٹ میں بیٹھ کر جو ایگزام دیتے ہیں وہ میٹرک کا ایگزام نہیں ہوتا. تو یہ بڑی حماقت ہوگی کہ اگر کوئی بچہ میٹرک میں بڑے اچھے نمبر لائے اور انٹرمیڈیٹ میں بیٹھ کر وہ وہی کچھ لکھ کر آ جائے جو میٹرک میں لکھتا تھا. اور وہ کیوں لکھ رہا ہے؟ وہ اس لیے لکھ رہا ہے کہ وہاں مجھے اس پہ بڑے اچھے مارکس ملے تھے. تو اس کو کہنا پڑے گا کہ صاحبزادے برخوردار وہ اچھے ملے تھے چونکہ میٹرک تھا. اب یہ معاملہ انٹرمیڈیٹ کا ہے. مجھے لگ رہا ہے ہم دین کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں. ہم دین کے ساتھ بھی یہی کر رہے ہیں. یعنی دین ہم سے کہتا ہے کہ بھائی جو لوگ میٹرک میں ہیں وہ یہ پیپر دیں، اور جو انٹرمیڈیٹ میں ہیں وہ یہ پیپر دیں، اور جو لوگ مثال کے طور پر بیچلرز میں ہیں وہ والا پیپر دیں گے. اور ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ہم تو وہی دیں گے جو ہم نے میٹرک میں دیا تھا. آپ کو اور مجھے دین کے معاملے میں یہ ہمیشہ سوچنا ہوگا کہ دین میں جو ترقی، دینداری میں ہماری جو ترقی آنی چاہیے وہ ترقی کیا ہے، وہ تکامل کیا ہے. مثال کے طور پر فرض فرمائیے اگر آپ 20 سال پہلے مجلس سن رہے ہوں اور 20 سال پہلے بھی میں آپ کو بے عین ہی وہی کچھ سناؤں جو آج سنا رہا ہوں، تو پھر مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا پڑے گا، 20 سال میں آپ کے فہم، آپ کی دینداری کے شعور میں کتنی ترقی ہوئی ہے؟ کیا ترقی ہوئی ہے؟ اب مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے دوبارہ وہی چیز ثابت کر دوں جو پہلے بھی بہت دفعہ ثابت ہوئی بھی ہے، اور اس کی مثال میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. آج میں نے یہاں پہ اس لیے عرض نہیں کیا کہ دوست احباب سارے وہی اپنے چہرے تقریباً آشنا تھے، تو میں نے کہا وہ تکیہ کلام دوبارہ دہرانے کی کیا ضرورت ہے. تو میرا ذہن ہمیشہ یہ کہتا ہے کہ بھئی جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ ایک خاص عقیدے کے لوگ ہیں. یہ عقیدے کے اس پیچیدہ ٹرن کو طے کر چکے. انہوں نے امامت اور ولایت اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہ اجمعین کو قبول کر لیا ہے. درود دیجیے گا محمد. اب اگر میں ان کو پھر دوبارہ وہی بتاؤں کہ میٹرک میں انہوں نے کیا سیکھا تھا اور 6 سال تک یہی کام کرتا رہوں، تو سوال یہ ہے کہ یہ لوگ انٹرمیڈیٹ میں کب آئیں گے؟ یہ کب تک میٹرک میں بیٹھے رہیں گے؟ اچھا ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہ مولانا یہاں پہ کچھ لوگ انٹرمیڈیٹ میں ہیں، کچھ لوگ میٹرک میں ہیں، تو چلو دونوں کی کام کی بات ہو جائے، اس کے بھی ہو جائے اور اس کے بھی ہو جائے. لیکن ساری باتیں میٹرک کیوں؟ بھائی کچھ تو تبدیلی آنی چاہیے نا. اب دیکھیے بہت افسوسناک ایک جملہ ہے جو میں نے خود اپنی زندگی میں کئی دفعہ سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہی ہوگا، اور وہ یہ ہے کہ مجھے سنانے والوں نے یہ کہا کہ مولانا ہمارے کچھ پڑھنے والے ایسے ہیں جن کے اگلے کئی جملے ہم آپ کو بتا سکتے ہیں.
نہیں معلوم آپ نے اپنی زندگی میں جملہ سنا ہے یا نہیں سنا، یا شاید آپ لوگوں کو لوگ نہیں کہتے ہوں گے، بلکہ لیکن ہم سے تو کہہ چکے ہیں کہ بھئی ہم نے بہت سارے موضوعات ایسے سنے ہیں جس میں آگے تک کی کہانی ہمیں پتہ ہوتی ہے. صحیح. تو میں اس موقع پہ یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ بھئی یہ وہی کیس ہو گیا کہ یہ میٹرک کیے ہوئے ہے اور انٹرمیڈیٹ میں آ گیا ہے اور اس کو کریکولم پڑھایا جا رہا ہے پھر دوبارہ میٹرک کا، اور یہ بیچارہ 25-30 سال تک میٹرک میں ہی رہے گا. اور کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خطیب میٹرک میں ہے. ایکچولی اس کے پاس اوپر کی ڈگری نہیں ہے. اگر اوپر کی ڈگری ہوتی تو اوپر کی بھی کوئی بات آ جانی چاہیے تھی. اس خاطر اس کی ضرورت کے ساتھ کہ ہمیں نیچے سے آنے والے بچوں کو بہرحال میٹرک کرانا ہے، لیکن ایک اگلا مسئلہ بھی ہے، وہ آگے والوں کا کیا ہوگا، ان کو بھی تو کہیں پہنچانا پڑے گا. اچھا اگر ہم نے آگے کی بات نہیں کی تو کیا ہوگا؟ پھر ایک بہت خطرناک معاملہ ہو جائے گا. یہ اس زون میں مبتلا رہیں گے کہ ہم پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، جبکہ کہاں پر ہوں گے؟ یہ میٹرک میں ہی ہوں گے. اچھا یہ کیوں اس زون میں مبتلا رہیں گے کہ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں؟ بہت سادہ سی بات ہے. اگر کوئی میٹرک کے بعد 8 سال تک پڑھے تو ماسٹرز ہو چکا ہے، تو یہ 8 سال گزار چکے ہوتے ہیں تو تمہیں ماسٹرز تو ہو ہی گئے ہوں گے اب تک، جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ 8 سال سے میٹرک کا ہی کریکولم پڑھ رہے ہیں. ماسٹر تو اس وقت ہوگا جب کریکولم آگے بڑھے گا. تو مجھے اپنے ذہن میں فوراً یہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ جو ہماری سیرت اہل بیت کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ ہے 250 سال ہیں، کتنی ہے؟ یہ جو قرآن کریم کے بارے میں ہماری معلومات اور ہماری دینداری اور شعور ہے کتنا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تکرار مقررات کر رہے ہیں؟ یہ خطرہ مجھے لگا ہوا ہے، اور یہ خطرہ میں بڑی سختی سے احساس کر رہا ہوں کہ ہاں بھائی یہ تو ہو رہا ہے. نتیجہ دیکھیے، جیسے میں نے آپ کو روایت ابھی آپ کی خدمت میں عرض کی، انی تارک فیکم مستقلا کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہ ما لن تضلوا ابدا. فوراً مجھے اور آپ کو یہ سوچنا پڑے گا 250 سال پہ تمسک کیسے کیا، اور زیادہ تر ہم اس روایت پہ پہنچ کر کیا ثابت کرتے ہیں کہ اس روایت سے کس پر تمسک کرنا واجب ہوا ہے اور کس سے تمسک کرنا واجب ہوا ہے، لیکن اس پہ گفتگو نہیں کرتے کہ وہ تمسک ہے کیا جو واجب ہوا ہے. سبحان اللہ. کیا ہے وہ تمسک؟ تو اب میں آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، بھائی یہ جو 250 سال کی سیرت ہے اس سے ہمارا تمسک کس انداز میں ہے؟ اب دیکھیں یہاں پہ میں ایک اور حقیقت سختی سے ذرا سے آپ کی خدمت میں سخت حقیقت آسانی سے عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے محمد و آل محمد. دیکھیے معاملہ کتنا پیچیدہ کر دیا میں نے 30-40 منٹس میں، اور یہ اس لیے کیا آپ کی خدمت میں تاکہ کچھ ہمارے سامنے موضوع واضح ہو جائے. کبھی اپنے ساتھ بیٹھ جائیے، یعنی آپ اپنے تنہائی میں کہیں بیٹھیں اور یہ کر لیجئے کہ مثال کے طور پر مولا چھٹے امام سے جتنی روایتیں آپ کو آتی ہیں وہ لکھ لیں اور اپنے آپ سے پوچھیں کیا آتا ہے. مثلا مولا امیر المومنین کی حیات طیبہ سے چند واقعات ہم سب کو آتے ہیں. کس طرح، اب میں اس کا وہ اردو کا ایکسپریشن نہ بتاؤں جو 30 سال پہلے لوگ کہتے تھے کلہ اجدر چیرا، نہ کلہ کسی کو پتہ ہے نہ اجدر پتہ ہے. تو بھائی سادہ سی بات ہے، بڑے سے اژدہے کا سانپ کا سر توڑا. صحیح، یہ ہم نے واقعہ سنا ہے. دعوت ذوالعشیرہ، ہجرت، جنگوں میں شمشیر زنی کے جوہر. 25 سال تک کیا ہوتا رہا؟ جب غصب خلافت ہوئی اور اس کے بعد 36 ہجرہ میں خلافت ظاہریہ کا قیام ہوا، اس 25 سال میں کیا ہو رہا تھا؟ بہت بڑی عمر ہے 25 سال، ایک نسل ہوتی ہے. یہ جو 25 سال تھے ان میں زندگی کیسی تھی؟ اب میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا، آپ کو اپنے ذہن میں اس 25 سال کے دورانیے کی کتنے واقعات یاد ہیں؟
تو آپ حیران کن جگہوں کے اوپر پہنچ جائیں گے، وہ یہ کہ شاید آپ کو زیادہ اطلاع نہیں ہے۔ مثلا مولا سید الشہداء محور ہے تشیع کا، ان کی ذات گرامی پہ درود بھیجے گا محمد مولا کی ذات گرامی کربلا کے واقعے پر شروع نہیں ہوئی ہے۔ جب کربلا کا واقعہ ہوا ہے تو امامت کے مرحلے کو شروع ہوئے ہوئے کتنے سال ہو چکے تھے؟ 10 سال۔ سن 50 ہجرہ میں مولا امام مجتبیٰ کی شہادت ہوئی ہے، سلام اللہ علیہ۔ یہ جو امام کی شہادت 50 ہجرہ میں ہوئی ہے، اس سے لے کر 60 ہجرہ تک 10 سال ہوتے ہیں، 61 ہجرہ 11واں سال ہے۔ اس 10 سال میں سید الشہداء کی حکمت عملی کیا ہے؟ سید الشہداء کی سیرت کیا ہے؟ اچھا یہ 10 سال کس کے دور ہیں؟ یہ اسی معروف امیر شام کے دور ہیں۔ 40 ہجرہ میں مولا امیر المومنین کی شہادت سے 50 ہجرہ میں امام کی شہادت تک، امام دوم کی شہادت تک ایک اور 10 سال ہے۔ اس 10 سال میں کیا ہو رہا تھا؟ اب دیکھیں ہم لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں بہت وقت لیا آپ کا اس موضوع کو بتانے کے لیے، وہ یہ کہ ہم نے مولا امیر المومنین کی زندگی سے چیدہ واقعات نکالے جو تھے 11 ہجرہ تک، پھر 25 سال نہیں معلوم کیا ہوا، پھر جنگ جمل و صفین و نہروان کچھ چیزیں معلوم ہیں، یہاں تک کہ شہادت ہو گئی، پھر 20 سال کے لیے ہم بلینک ہو گئے، پھر آ گیا واقعہ کربلا۔ واقعہ کربلا کے بارے میں کچھ معلومات، اور اس کے بعد جو لیجئے غیبت صغریٰ تک تو پھر تو نہیں معلوم کیا ہوا۔ یہ اتنی معلومات اطرت اہل بیت سے تمسک کے لیے کافی ہے؟ اتنی معلومات تمسک کے لیے کافی ہے؟ میں ایک اور بات بھی پوچھوں گا آپ کی خدمت میں، اور اس کے بعد آپ کی ذہن تمام کروں۔ اتنی معلومات سے زندگی کے فیصلے آپ کیسے کر رہے ہیں؟ اور اگر زندگی کے فیصلوں میں اطرت پہ تمسک نہیں کر رہے تو زندگی کے فیصلے کن اصولوں پہ کر رہے ہیں؟ اگر زندگی کے فیصلے کسی اور اصول پہ کر رہے ہیں تو پھر تمسک کیسے کر رہے ہیں؟ تو وہ تمسک جس کے واجب ہونے پر دوسرے فرقوں کے ساتھ ہمارا بنیادی اختلاف ہے، اس تمسک کو ہم نے انجام کیسے دیا ہے؟ اب یہ کتنا اہم معاملہ آ گیا ہے کہ بھئی میں اور آپ 1400 سال سے تقریباً ایک روایت کے مفہوم پر، ایک روایت کے مسادید کے اوپر مختلف فرقوں کے ساتھ گفتگو اور بحث کے اندر مشغول ہیں کہ بھئی وہ یہ کہتے ہیں یہ روایت میں یہ لفظ تھا، ہم کہتے ہیں اس روایت میں یہ لفظ تھا، پھر ہماری ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس روایت کے اندر جو 2 الفاظ تھے وہ کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی تھے، اور اس کتاب اور عصرت اہل بیت کا مطلب یہ قرار پاتا ہے، اور ان دونوں کے قرار پانے کے بعد اللہ کے رسول کا حکم آیا کہ ان دونوں پہ تمسک واجب ہے اگر تم کو ہدایت پہ رہنا ہے۔ یہ کسی نے گفتگو کیوں نہیں کی کہ اس پہ تمسک ہوا کیسے ہمارا؟ وہ تمسک ہے کیا؟ اب مثال کے طور پہ میرا نام علی مرتضیٰ ہے، علی مرتضیٰ نام رکھ لینا جس میں میرا کوئی کمال نہیں، میرے والد کا ہوگا، یہ تمسک کے لیے کافی ہے؟ آپ خود تصور فرمائیں، یہ کہ میرا نام ان کے نام پر ہے، یہ ان سے تمسک کے لیے کافی ہو گیا میرے لیے؟ اچھا میں کچھ جگہوں کے اوپر اس طرح سے کرتا ہوں جیسے مجھے خبر ملی کہ وہ کرتے تھے۔ وہ عاشور کے دن خوش نہیں تھے، غمگین تھے، میں بھی غمگین ہوں۔ وہ ان ایام میں غم کو منایا کرتے تھے، میں بھی غم کو مناتا ہوں۔ مجھے خبر ملی ہے کہ وہ نماز اس انداز میں پڑھتے تھے، میں بھی پڑھتا ہوں۔ اب میں ایک اور سوال پوچھوں، اتنا تمسک کے لیے کافی ہو گیا یا نہیں کچھ اور چاہیے؟ تو اب آپ مجھ سے پوچھیں گے بھئی کچھ اور کیا اور چاہیے؟ تو پھر بہت بڑا مسئلہ ہے۔
وہ یہ کہ ان کے ساتھ جو تمسک کر رہے تھے وہ ایک خاص موقع کے اوپر جان دے دیتے تھے. یہ فیصلے کس بنیاد پہ کرتے تھے؟ ان کی زندگیوں کا ایک اور دستور تھا. یہ کس دستور کس نے طے کیا تھا؟ کہاں سے حاصل کرتے تھے وہ یہ دستور؟ اور اس کا اثر ان کی زندگیوں پہ اتنا شدید تھا کہ وہ مشہور تھا جملہ کہ علی کے راستے پہ چلنا صراط مستقیم ہے. بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز ہے. اب میں آپ سے پوچھ لیتا ہوں، ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا میرے لیے اتنا ہی سخت ہے؟ یہ تمسک ہے. وہ تمسک کون سا ہے پھر؟ اب میں آپ کی مشکل کو ایک نتیجے تک لے جانے کی خاطر عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بھائی تمسک ریچولز میں نہیں ہے، بہت ضروری ہے، ویسا ہونا چاہیے. وہ نہیں کریں گے تو ظاہر میں بھی شبیہ نہیں ہے. پھر تو تمسک صرف نام رکھنے میں نہیں ہے. نام رکھنا اچھا ہے، اس سے ایک نسبت بنتی ہے، بہت اچھا ہے. لیکن تمسک سب سے امپورٹنٹ یہ ہے تم زندگی اسی وجہ سے گزار رہے ہو جس کے لیے وہ گزار رہے تھے. تمسک یہاں آئے گا. تم زندگی اسی طرح گزار رہے ہو جس طرح وہ گزار رہے تھے. تمسک یہاں آئے گا. آپ کی زندگی کے جب اہم فیصلے ہونے لگیں اور آپ ان اہم فیصلوں کی بنیاد ان کی تعلیمات رکھیں، اب یہ کہلائے گا تمسک ہوا ہے. اب یہ تمسک ہوا ہے. ورنہ تصور فرمائیے میری زندگی کے سارے اہم فیصلے کہیں اور پہ طے ہو رہے ہوں اور میں کچھ جزئی معاملات کے اندر ان سے رابطہ کر رہا ہوں. یہ تمسک کے لیے کافی کیا؟ تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اسی خاطر چونکہ میں نے تمسک کو زندگی کے اہم ترین معاملات میں نہیں رکھا، میں نے زیادہ معلومات لینے کی کوشش بھی نہیں کی. بس ایک آخری واقعہ عرض کرتے ہوئے آج کی آپ کی زحمت تمام کروں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ لوگ جو اہل بیت اطہار سلام اللہ علیہم اجمعین کے ہمراہ زندگی گزار رہے تھے، اس نسبت کی خاطر قربانیاں دیتے تھے اور سخت قربانیاں دیتے تھے. اس نسبت کی وجہ سے لوگ جانتے تھے یہ لوگ کون ہیں، اور اس نسبت کی خاطر بعض اوقات سب کچھ قربان کر دینا پڑتا تھا. اور یہ میں بہت چیدہ لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ان لوگوں کی بھی بات کر رہا ہوں جو بہت منتخب لوگ نہیں تھے. کچھ تو لوگ تھے نا بہت ہی سلیکٹڈ فیو تھے ایک سوسائٹی کے اندر. نہیں، اس سے ہٹ کر بھی بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہوتی تھیں، زندگیوں کو طے کرتے تھے یہ کیسے ہونا ہے. میں نے چند دن پہلے مجالس کے اندر ابن ابی عمیر کا واقعہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ کس طرح مثلا مولا کے ماننے والے ہیں، انہوں نے کسی کو قرض دیا، وہ نہیں دے پا رہا، وہ سارے مسائل، بہت زیادہ محتاجی، اس کے باوجود جب کہا بھئی یہ پیسہ لے لو، کہا میں نہیں لے سکتا. کیوں؟ میں تمام تر محتاجی کے باوجود اپنے امام کے فرمان کی مخالفت نہیں کروں گا. صحیح ہے؟ فرمان کی مخالفت قبول نہیں کرتے تھے. میں اپنے آپ سے ایک سوال پوچھوں گا، میں نے اپنی زندگی کے اہم فیصلوں میں ان سے رجوع کر لیا؟ میرے سامنے صرف مسئلہ یہی ہے. اور یہ جو اہم فیصلے ہیں یہ کون سے ہیں؟ زندگی کیوں گزر رہی ہے، زندگی کیسے گزر رہی ہے، اس کے معیار کیا ہے، اس کی ثقافت کیا ہے جس کے اندر یہ گزرے گی. اب جو آپ کی خدمت میں کوشش کروں گا، آپ کہیں گے بھئی یہ اتنی سخت بات پہلے دن ہے، آگے 9 دن کیسے چلے گا یہ معاملہ؟ تو جو معاملہ چلے گا وہ یہ چلے گا کہ میں آپ کی خدمت میں اہل بیت کی سیرت سے کچھ واقعات عرض کروں گا. ان واقعات کی روشنی میں یا ان کے مجموعی زندگی کی روشنی میں کچھ پوائنٹس کو ایکسٹریکٹ کریں گے کہ بھئی یہ جو امام نے یہ عمل انجام دیا، اس عمل کے پیچھے مجھے کیا سکھانا ہے اور مجھے کیا سیکھنا ہے. تو میں نے مثال کے طور پر قرآن کریم سے ایک مثال آپ کی خدمت میں عرض کی کہ بھئی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت توڑے، کیا سیکھنا ہے، کیا سکھانا ہے. اسی طریقے سے جو 250 سال سیرت طاہرہ ہے سلام اللہ علیہ مجمعین، ان کی جو سیرت طاہرہ، اس سے ہم نے کیا سیکھنا ہے. اور مجھے خاص ریفرنس میں رکھنا ہے مولا چوتھے امام سید سجاد علیہ السلام.
اور اس کی ایک مناسبت ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا. مجموعی طور پر سیرت ائمہ سلام اللہ علیہم اجمعین کو نظر میں رکھتے ہوئے اس سے مجھے اپنی زندگی کے لیے پوائنٹس ایکسٹریکٹ کرنے ہیں کہ بھائی میں اس کے اوپر عمل کیسے کروں گا اور میرا ہدف کیا ہوگا, میرا مقصد کیا ہوگا. قدیم زمانے میں مثال کے طور پر لوگ بہت سارے کام کرتے رہتے تھے اور ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا اس سے ہم نے حاصل کیا کرنا ہے. آج کل کے زمانے میں آپ نے کارپوریٹ کلچر وغیرہ وغیرہ کے اندر دیکھا ہوگا, وہ فوراً کہتے ہیں بھائی آپ مشن بنائیں اپنا, آپ اپنا ویژن بنائیں اور آپ نے ٹارگیٹس بنائیں. تو میں اپنے طور پہ سوچتا ہوں بھائی ہر اشرے کے پیچھے بھی کوئی ٹارگیٹ ہونا چاہیے. کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں آپ؟ عبادت تو آپ کر ہی رہے ہیں, عبادت تو کر رہے ہیں, ظاہر ہے اس کا ثواب ملے گا, لیکن 10 دن میں آپ نے کیا لینا ہے اور مجھے کیا عرض کرنا ہے آپ کی خدمت میں. تو مجھے ایک بات عرض کرنا ہے, وہ یہ ہے کہ 250 سال میں اہل بیت کی سیرت سے وہ قانون کون سے نکالوں جن پر مجھے اپنی زندگی میں آج عمل کرنا ہے, آج عمل کرنا ہے. اور جب میں یہ کام کر لوں تو اپنے آپ کو کیا بتاؤں, اپنے آپ کو یہ بتاؤں کہ بھئی یہ جو تمسک کا مرحلہ تھا میں نے 10 دن اس کے اوپر محنت کی ہے, تمسک کے اوپر محنت کی کہ اس سیرت طاہرہ سے میرا تمسک کیا ہوگا. اچھا اس کے بعد کیا ہونا چاہیے؟ اگر ہم یہ کرنے میں کامیاب ہو گئے, اگر وہ پوائنٹس ہم نے نکال لیے اور ان پوائنٹس پر عمل کرنا شروع کر دیا تو کیا ہوگا؟ بہت سادہ سی بات ہے. ہم اس وقت ہم کہلائیں گے, اگر آپ قبول فرمائیں اس بات کو, اس وقت ہم ٹرو سینس میں کہلائیں گے شیعہ, ساتھ چلنے والا, ہمراہ, جو کسی کے ساتھ چلے اس کا شیعہ. اصل یہ اصطلاح بڑی خوبصورت نفیس قرآنی اصطلاح ہے. البتہ قرآن کریم میں مختلف مواقع پہ استعمال ہوئی ہے, لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے ساتھ چلنے والا, ساتھ چلے. دیکھیں نا آپ اور میں کیا کہتے ہیں, تشییع جنازہ. تشییع جنازہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ کہ آپ جنازے کے ساتھ چلیں. البتہ آج کل تو جنازہ گاڑی میں چل رہا ہوتا ہے, لوگ پیچھے گاڑی میں چل رہے ہوتے ہیں, تو پتہ نہیں تشییع کہلائے گی یا نہیں کہلائے گی. لیکن تشییع جنازہ کا اصل مفہوم یہ تھا کہ بھئی جنازہ چلے گا, آپ اس کے ساتھ ساتھ چلیں گے. شیعہ کسے کہتے ہیں؟ شیعہ اسے کہتے ہیں جو ان کے ساتھ چلے, فزیکلی یا ویلیوز میں. کینیڈا میں رہتے ہوئے فزیکلی آپ کیسے چل سکتے ہیں؟ تو پھر آپ شیعہ کیسے بنیں گے؟ شیعہ اس طرح بنیں گے کہ فاصلہ تو 14,000 کلومیٹر کا ہو, لیکن آپ کی ویلیوز کربلا کی ہوں. پھر آپ ہیں پکے شیعہ یادی. تو آپ کو اور مجھے اپنی زندگی میں مسلسل یہ چیک کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو میرے فیصلے ہیں یہ ان سے حاصل ہو رہے ہیں, یہ جو میری ویلیوز ہیں وہ وہاں سے حاصل ہو رہی ہیں, اور وہ کہاں ٹکراؤ ہے. اور اسی کے ذریعے آپ کو اور مجھے یہ پتا چلے گا کہ یہاں رہتے ہوئے جو ہماری ریڈ لائنز ہیں وہ ریڈ لائنز کون سی ہیں. یہاں رہتے ہوئے بہت سادہ سا معاملہ ہے ہم سب کے سامنے. ہم سب کے سامنے آئیڈینٹی کا ایشو ہے یہاں پر, کہ یہاں پر نسلیں بہت تیزی سے, اور صرف معاملہ کینیڈا کا ظاہر نہیں ہے, ہر جگہ کبھی پاکستان میں بھی آ رہا ہے یہ معاملہ, وہ یہ کہ ہم لوگ ایک یلغار کے مقابلے میں, ایک چینج کے مقابلے میں اپنی آئیڈینٹیز کو لوز کر رہے ہیں. یہ دنیا کے مختلف کلچرز ہیں نا, وہ سب ڈر رہے ہیں, دنیا کے مختلف لینگویجز سب ڈر رہے ہیں کہ بھئی ایک ڈومیننٹ کلچر ہے اور ایک ڈومیننٹ لینگویج ہے, وہ سارے کلچرز اور لینگویجز کو ختم کر رہے ہیں. یہ سب ڈر رہے ہیں چاہے وہ دیندار نہ بھی ہوں. اچھا میں تو دیندار بھی ہوں, مجھے تو خاص کر یہ دیکھنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو ڈومیننٹ کلچر ہے, اس ڈومیننٹ کلچر میں سے دینداری کو خطرہ تو نہیں ہے کہیں. اور جب ہم اس کا معائنہ کرتے ہیں تو ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی نظر آتی ہیں کہ نہیں بھئی یہ جو ڈومیننٹ کلچر ہے یہ بات کوئی اس طرح نزدیک لانے والی ہے نہیں. اس میں اندر ایک اور مسئلہ بھی ہے, وہ یہ کہ بھئی جس کو ہم لوگ میوچول کو ایگزسٹنس کہتے ہیں, پرامن بقائے باہمی کہتے ہیں, اس یلغار کے ساتھ جو اس وقت ہے اس کے ساتھ پرامن بقائے باہمی ممکن ہے. یعنی اس ایک آئیڈیالوجی ہے جو حملہ کر رہی ہے, ایک آئیڈیالوجی ہے جو ڈکٹیٹ کر رہی ہے, اور ایک آئیڈیالوجی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہی ہے یا اپنے آپ کو بتانا چاہ رہی ہے. میچ کہاں پہ کر رہے ہیں, کہاں میچ نہیں کر رہے ہیں. یہ وہ مقابلہ نہیں ہے کہ میرا بچہ قمیص شلوار پہنے گا یا شرٹ پہنے گا, یہ مقابلہ نہیں ہے. ہم لوگ غلط سمجھیں گے اگر ہم سمجھ رہے ہیں کہ مقابلہ یہاں پر ہے. یہ مقابلہ کہیں اور ہو رہا ہے. یہ مقابلہ ہو رہا ہے ویلیوز کے اندر, یہ مقابلہ ہو رہا ہے آئیڈیالوجیز کے اندر. اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, بعض حتیٰ بے دین آئیڈیالوجیز اس بات کو سمجھ رہے ہیں کہ ان کا مقابلہ کہاں جا رہا ہے. لینگویجز کے لوگ سمجھ رہے ہیں,
حتیٰ لینگویجز سمجھ رہے ہیں کہ نہیں معاملہ خراب ہوتا چلا جا رہا ہے، ہمیں لینگویجز کو بچانا پڑ جائے گا. تو ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا. انشاءاللہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن ہمارا جو مین ایمفیسس ہوگا وہ سیرت اہل بیت اطہار علیہم السلام کی. ہر آئیڈیالوجی کے اندر ہوتا ہے کہ آئیڈیالوجی اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، پریزنٹ کرنے کے لیے کچھ نعروں کا انتخاب کرتی ہے. ہر آئیڈیالوجی اپنے آپ کو پریزنٹ کرنے کے لیے کچھ نشانیوں کا انتخاب کرتی ہے. مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں بہت اچھا جو انتخاب ہوا وہ نعرہ حیدری کا انتخاب ہوا. یہ بہت خوبصورت انتخاب ہوا کہ ہم نے مولا امیر المومنین کے نام کو اپنی آئیڈیالوجی کی پریزنٹیشن کے لیے استعمال کیا ہے. یعنی ہم سب کو کیا میسج دینا چاہ رہے ہیں؟ ہم سب کو میسج دینا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگ حیدری ہیں. صرف ایک مفہوم باقی رہ گیا، حیدریت کیا ہے؟ حیدریت کیا ہے؟ جیسے ہم سب نے کہا کہ ہم حسینی ہیں، تو سوال کیا آئے گا؟ حسینیت کیا ہے؟ حسینیت کیا؟ اب جیسے ہی میں نے اور آپ نے اپنے آپ سے کہا کہ ہم سب مولا سید سجاد کے ماننے والے ہیں، تو ہم سے ایک سوال ہوگا، سجادیت کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ تو عزیزو یہاں پہ جب آپ پہنچتے ہیں تو ہر امام کی شخصیت کے کچھ پہلو سامنے لاتے ہیں، اور میں آپ کی خدمت میں اگلی 9 مجالس کے اندر کرنے کی کوشش کروں گا. یہ حیدریت کیا ہے؟ حسینیت کسے کہتے ہیں؟ اور آج کی جیسے ایام کی مناسبت سے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میں ان امام کی سیرت طاہرہ کے اوپر اصرار کروں گا چونکہ ایام ان سے منسوب ہے، ایام ان سے منسوب ہے. تو اپنے آپ سے پوچھنا پڑتا ہے کہ بھئی سجادیت کیا ہے؟ اور اس میں بہت ساری چیزیں جو میرے اور آپ کے سامنے آ رہی ہوں گی. اور کربلا کے واقعے میں ظاہر ہے کہ مولا کی حیات طیبہ کا ایک عجیب و غریب پہلو ہمارے سامنے ہے. مظلومیت پہ مبنی بھی ہے، استقامت پر مبنی بھی ہے، اس میں صبر بھی ہے. ان سب کو دیکھتے ہوئے ہمارے سامنے مولا کی عظیم الشان شخصیت تشکیل پاتی ہے. لیکن عزیزو بس جو مصائب کے پہلو ہیں وہ مولا کی حیات طیبہ میں اتنے واضح، اتنے جامع ہیں کہ ہم اور آپ بعض اوقات اس کو سمجھنے سے بھی قاصر رہ جاتے. تو مثال کے طور پر میں اپنے ذہن میں سوچا کرتا ہوں کہ ہر امام کی امامت کا آغاز پچھلے امام کی شہادت سے ہوا کر رہا ہے. ظاہر ہے کہ ایک امام شہید ہوئے ہیں اور ایک اور امام کی امامت کا آغاز ہوتا ہے. اور یہ جو لمحہ ہوتا ہے جس میں ایک امام سے امامت دوسرے امام کی طرف آتی ہے، ظاہر ہے چونکہ یہ شہادت کے ہمراہ ہوتا ہے تو یہ انتہائی سخت مرحلہ قرار پاتا ہے، انتہائی تکلیف دہ مرحلہ قرار پاتا ہے کہ ہمیں ایک اور امام کی شہادت کو دیکھنا ہوتا ہے. لیکن عزیزو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی امامت کا منتقل ہونا وہ نہیں تھا جو مولا سید سجاد کے ساتھ تھا. کسی امام کی امامت کا منتقل ہونا ان لمحات کا جیسا نہیں تھا جیسا مولا امام سجاد کی امامت کا آغاز ہے. اور امامت کا یہ آغاز کس انداز میں ہے تو جو کل اور پرسوں آپ نے مصائب کے اندر یقیناً وہ منظر سنا ہوگا. گویا جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا امام سجاد کے خیمے میں تشریف لائی اور کہا ہے سید سجاد اپنے مظلوم باپ کی خبر کرو،
اور ہمارے پاس بیان موجود ہے مولا سید سجاد اس ضعف کے عالم میں، جسمانی ضعف کے عالم میں خیمے سے باہر تشریف لائے، ایک موقع پر سر اٹھا کر فرمایا السلام علیکم یا ابا عبداللہ۔ یہ بڑا عجیب لمحہ تھا جب مولا سید سجاد نے مولا سید الشہداء کے سر اقدس کو نیزے کے اوپر دیکھا اور امامت کا آغاز ہو گیا۔ جو اس سے پہلے ایک لمحہ ہمارے پاس ہے واقعات کربلا کے اندر، اور یہ عجیب لمحہ تھا جب مولا سید سجاد کے خیمے میں سید الشہداء تشریف لائے تھے الوداع کہنے کے لیے۔ وہاں پہ ایک مکالمہ بیان ہو رہا ہے، اس مکالمے کے اندر ایک موقع کے اوپر مولا سید سجاد نے کہا کہ میری شمشیر دو، مجھے اپنے بابا کا دفاع کرنا ہے۔ گویا اس موقع کے اوپر یا زبان سے یا زبان حال سے امام حسین نے سید سجاد سے گویا خطاب فرمایا کہ بیٹا ہم سب نے شمشیر سے جہاد کیا، تمہیں زنجیر سے جہاد کرنا ہوگا۔ ہم سب کا جہاد شمشیر سے تھا، تمہارا جہاد زنجیر سے ہوگا۔ اور میں اس کے اندر اگر چند جملے عرض کروں تفصیل کے طور پر، تو سب کا جہاد کربلا میں تھا، خون کربلا میں بہا، اور سید سجاد وہ مجاہد ہے جس کا جہاد کربلا سے کوفہ تک، کوفہ سے شام تک ہے، اور سب کا خون کربلا میں بہا، اور سید سجاد کا خون بار بار بہتا رہا، چپے چپے کے اوپر خون بہتا رہا۔ ایسا چونکہ خون تک بات آئی اور امام علیہ السلام کی اس قربانی تک بات آئی، تو 12 محرم کا دن آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ احتمال قوی ہے کہ 12 محرم کا دن ہے جب یہ قافلہ کوفہ کے اندر داخل ہوا ہے۔ ایک شخص مسلم نام کر کے ہے، وہ مسلم روایت کرتا ہے، کہتا ہے میں نے قافلے کو دیکھا کہ وہ اندر آ رہے تھے، اور وہ کہتا ہے کہ میں نے قافلے کے اندر اس عظیم شخصیتوں کو عجیب حالت کے اندر دیکھا، اور اس قافلے کے آگے آگے ایک جوان چل رہے تھے جن کے گلے میں توق تھا، اور ان کے پورے جسم کو زنجیروں میں جکڑا گیا تھا۔ عجیب تو ایک عجیب روایت کرتا ہے، وہ میں اس کی تفصیل درس کر نہیں کر پا رہا۔ اس نے ایک جگہ میں کہا میں نے زنجیر سے خون بہتے دیکھا ہے۔ میں کہوں گا مسلم ابھی تو کوفہ ہے، تو نے زنجیر سے خون بہتے دیکھا ہے، اگر تو شام آتا تو امام کی ہڈیوں کی سفیدیوں کو بھی دیکھتا۔ امام عالی مقام کی قربانیاں، امام عالی مقام کی ان تمام قربانیوں کے پیچھے جو صرف ایک روایت اور آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس لمحے کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی کوشش کروں۔ 11 محرم کا دن تھا جب یہ تمام قافلہ چلنا شروع ہوا، اور ان تمام تفصیلات کو ہٹاتے ہوئے جو زیارت ناہیہ کے اندر موجود ہے، قطعاً کبھی بھی موقع ملے زیارت ناہیہ کہ اس لمحے کو ضرور مطالعہ فرمائیے گا۔ بس ایک موقع ہے جب قافلے کو مقتل کے برابر سے گزارا گیا، تمام بیویوں نے ان لاشوں کو دیکھا تو اپنے آپ کو ہماریوں اور اونٹوں میں سے گرانا شروع کر دیا۔ تمام بیویاں زمین پر تشریف لائیں اور ایک ایک لاشے پر جا کر ماتم کرنا شروع کیا۔ بی بی زینب سلام اللہ علیہ سید الشہداء کے لاشے پر آئیں اور تمام شہداء کا ماتم ہونا شروع ہوا۔ ابھی تو بس آخری روایت شمر یا عمر سعد، مولا چوتھے امام کے پاس آیا اور کہا کہ سید سجاد خواتین سے چلنے کے لیے کہو۔ مولا سید سجاد دیکھتے ہیں کہ بیویاں ماتم کر رہی ہیں، سید سجاد کیسے چلنے کے لیے گئے ہیں؟ سید سجاد مولا اپنا سر جھکا لیتے ہیں، یہ لعین ایک کوڑا امام کو مارتا ہے، امام کی کمر خم ہوتی ہے، یہ ایک اور کوڑا مارتا ہے، کمر اور جھکتی ہے، پھر یہ بار بار کوڑے مارتا ہے۔ جب یہ اتنے کوڑے مارنے لگتا ہے، بی بی زینب سلام اللہ علیہا تشریف لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ سجاد ہم چلنے کو تیار ہیں، تم یہ ظلم مت سہو۔ اور سید سجاد ایک عجیب جملہ استعمال کرتے ہیں، فرماتے ہیں پھوپھی اماں آپ میرے بابا کا ماتم کریں، سجاد کوڑے بھی کھائے گا، سجاد کوڑے کھائے گا اور اپنے بابا کا ماتم کروائے گا۔ وہ ہم سے کہہ رہے ہیں میں نے کوڑے کھائے، یا حسین کا پرچم تم لے کر چلو، ندائے حسینی کو تم بلند کرو۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔